السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے اقصی حلق کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی گلے کا نچلا حصہ، اس بارے میں جو ہے ہم نے کلاس لی تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے مخارج جو ہے گلے سے شروع کیے تھے، اور اقصی حلق پہلا مخرج تھا جو کہ کل کی کلاس میں ہم نے لیا حمزہ اور ہا کے متعلق، اور آج ہم نے وسط حلق کے متعلق پڑھنا ہے۔ گلے کے 3 حصے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ وسط حلق گلے کا درمیان، اور ادنی حلق گلے کا شروع والا حصہ، اوپر والا حصہ، شروع والا حصہ، اس کو ادنی حلق کہتے ہیں۔ اور ہم نے جو گزشتہ کلاس لی تھی اس میں جو ہے اقصی حلق کے متعلق تھا کہ اقصی حلق یعنی گلے کا نچلا حصہ۔ تو جن ساتھیوں نے کل کی کلاس میں جو ساتھی شریک نہیں تھے، تو وہ ڈسکرپشن میں وہاں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے وسط حلق کے متعلق سبق پڑھنا ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، حلق جو ہے گلے کو کہتے ہیں۔ تو گلے کے 3 حصے جو ہے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ تو گلے کے 3 حصے ہیں۔ تو ایک حصہ اقصی حلق کے متعلق ہم نے جو ہے کل کلاس لی تھی۔ آج ہم نے گلے کا دوسرا حصہ ادنی حلق کے متعلق کلاس لینی ہے، وسط حلق کے متعلق کلاس لینی ہے۔ تو گلے کا دوسرا حصہ ہے، اور اس سے اگلی کلاس جو ہے ادنی حلق کے متعلق ہوگی۔ تو وسط جو ہے درمیان کو کہتے ہیں، اور حلق جو ہے گلے کو کہتے ہیں۔ وسط حلق یعنی گلے کا درمیان، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ح۔ نام بھی ایسا ہے حلق، علق نہیں کہنا، حلق ح کے ساتھ ہے۔ اور یہ دونوں حروف جو ہیں ان کے اوپر بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں یہ حروف صحیح ہو جائیں، تو اس طرح جو ہے نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 2-3 دن میں، 4 دن میں جو ہے ان حروف کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مہینہ جو ہے اس پہ محنت کرتے ہیں، اور خوب محنت کرتے ہیں، تب جا کر جو ہے یہ حروف صحیح ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے، اور تب جا کر جو ہے یہ حروف آپ کے جو ہے ادا ہوں گے۔ حروف حلقی میں سے 4 حروف حمزہ، ہا، عین اور ح، یہ 4 حروف جو ہے ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اقصی حلق یعنی گلے کا جو نچلا حصہ ہے انہی سے ان 4 کو ادا کرتے ہیں۔ گلے کا درمیان جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، اور بالکل استعمال نہیں کرتے، اس لیے یہ حروف وہ ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ الحمد ہے تو الحمد پڑھتے ہیں، ہا پڑھتے ہیں، اور ہا جو ہے اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہا کی جگہ ہا، اور عین کی جگہ حمزہ۔ رب العالمین ہے تو رب العالمین پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اس سے جو ہے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ لہنی جلی ہے۔ لہنی جلی اس کا حکم جو ہے حرام ہے، اس سے جو ہے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور
کرنا آپ نے ایسا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس پہ جو ہے محنت کرنی ہے، تب جا کر یہ حروف صحیح ادا ہوں گے۔ تو رب العالمین پڑھنا ہے، رب العالمین نہیں پڑھنا۔ اب یہ حروف جو ہے ان کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے عین کے متعلق بات کرنی ہے کہ آپ نے عین پڑھنا ہے، عین نہیں پڑھنا۔ عین جو ہے یہ تو حمزے کی آواز آپ نکال رہے ہیں، عین نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے، عین۔ جس طرح کپڑے کو جو نچوڑا جاتا ہے نا، ایسا ہی عین عین عین۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گلہ جو ہے اس کو جو ہے کوئی نچوڑ رہا ہے۔ اور دوسری جو ہے الٹی جو ہے آپ کو آتی ہے، تو آپ کیسا جو ہے نا کرتے ہیں، اس میں کرتے ہیں عین عین۔ تو جس طرح الٹی آپ کو آتی ہے، آپ جو آواز نکالتے ہیں یہ گلے کے درمیان سے اس وقت جو ہے آواز نکلتی ہے۔ یا جو ہے اس کی مشق کرنے کے لیے جو ہے کپڑا نچوڑنے کی مثال آپ لے سکتے ہیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ گلے کا درمیان استعمال ہو رہا ہے۔ تو عین آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے، عین پڑھنا ہے، عین عین، عین نہیں پڑھنا، عین عین۔ اب زبر زیر پیش کے ساتھ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گلے کے درمیان استعمال ہو رہا ہے، اور جیسا کوئی الٹی کر رہا ہے یا کپڑا نچوڑ رہا ہے، تو ایسا جو ہے نا گلہ جو ہے گلے کا درمیان دبانے کی کیفیت جو ہے نا ہوتی ہے۔ شروع میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا زیادہ محنت کرنی ہوگی، اور تھوڑا جو ہے اس کو سخت کر کے ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس طرح رب العالمین، عالمین، آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا آپ نے پھر جب صحیح ہو گیا، آپ نے کوئی تکلف نہیں کرنا، بغیر تکلف کے گلہ گھونٹنے کے بغیر آپ نے ادا کرنا ہے۔ رب العالمین پڑھنا ہے، رب العالمین نہیں پڑھنا۔ تو عین کی مثال جو ہے آپ نے نوٹ کر لی کہ عین کو کس طرح پڑھنا ہے، پیش پہ جو ہے نا جو ہونٹ گول ہو رہے ہیں، یہ پیش کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے شروع میں نام لیا، عین اس طرح صحیح کر لیا، پھر زبر زیر پیش کے ساتھ بھی صحیح کر لیا، اور خاص کر زیر کی صورت میں جو ہے نا آپ نے جو بھی حرف ہے زیر کی صورت میں اگر صحیح کر لیا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے جو ہے وہ حرف صحیح کر لیا ہے۔ اگر زیر کی صورت میں جو ہے آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ نے اس حرف کو ادا نہیں کیا۔ اب آپ نے جو تیسرا آپشن ہے وہ حرف کو ساکن کرنا ہے۔ ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگانا ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے نا ہم عین کی بات کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ گلے کا درمیان ہی استعمال ہو رہا ہے، اور آپ انگلی رکھ کر بھی جو ہے نا محسوس کر سکتے ہیں گلے کا بیچ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، گلے کے بیچ سے جو ہے نا آواز نکل رہی ہے۔ اور اگر گلے کا نچلا حصہ جو ہے یہاں سے آواز ہو رہی ہے، اس طرح تو یہ تو حمزے کی آواز ہے، حمزہ اور عین میں یہ فرق ہے۔ اچھا، حمزے میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، جب ساکن ہوگا اس پہ جو ہے نا جھٹکے کی آواز، اور عین کی آواز اور پھر
اور حمزے کی آواز ا ای او. تو یہ جو ہے اس پریکٹس آپ نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے نا کرنی ہے، اور جب تک صحیح نہیں ہوا چلتے پھرتے جو ہے آپ نے جو ہے اس کی آواز کی پریکٹس کرنی ہے، اور جب صحیح طریقے سے گلے کے بیچ سے آواز نکلے گی تب جو ہے آپ نے جو ہے سمجھنا ہے کہ اب حرف جو ہے وہ صحیح ادا ہو گیا ہے. یہ تو عین کے متعلق بات ہو گئی کہ عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا، رب العالمین پڑھنا ہے، رب العالمین نہیں پڑھنا. عالمین جو ہے وہ حمزے کی آواز ہے اور یہاں عین ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ح کے متعلق بات کرتے ہیں. عین کے متعلق جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ عین کی آواز گلے کے بیچ سے نکالنی ہے اور اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے ح کے لیے بھی جو ہے آپ نے مکمل پریکٹس کرنی ہے. جب تک ح جو ہے وہ گلے کے بیچ سے وسط حلق سے نہیں نکلتی اس وقت تک آپ نے اس کی پریکٹس جاری رکھنی ہے. یعنی ح جو ہے اقصی حلق سے ادا نہیں کرنی، یعنی ح کو ہ سے چینج نہیں کرنا، یہ فرق ہے. الحمد، الحمد ح پڑھنی ہے، الحمد نہیں پڑھنا. الحمد پڑھا تو ح کو آپ نے ہ سے تبدیل کر لیا، تو تبدیل حرف بالحرف یہ لحن جلی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس کی بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آپ کوئی گرم گرم چیز کھا رہے ہیں، مثلا آپ سموسہ کھا رہے ہیں آلو والا، تو آلو جو ہے اندر سے گرم ہوتا ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے اور ان کے استاد جو ہے نا وہ جمعہ پڑھا کر آتے تھے وہاں جو ہے. تو ایک مثال جو ہے نا آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے جو سموسے ہوتے ہیں وہ امام صاحب جو ہے نا لے آتے تھے. تو جو بڑے استاد تھے، دونوں بڑے استاد آئے ہوئے تھے جو ہے نا جمعہ پڑھا کر جو ہے نا آئے ہوئے تھے. تو دوسرے ہمارے جو استاد تھے وہ بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جو امام صاحب تھے وہ بھی. تو وہ امام صاحب جو ہے نا چائے کے ساتھ سموسے جو ہے نا لے آئے تھے. تو انہوں نے جو ہے سمجھا نہیں، بڑا جو ہے نا چک مار دیا سموسے سے جو ہے، تو منہ جھل گیا ان کا. تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو آپ کے لیے بھی ایک مثال ہے یہ. تو پھر اس کے بعد جو آواز بندہ نکالتا ہے، سموسہ تو باہر نہیں نکال سکتا، تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر وہ آواز کیسی نکالتا ہے؟ اس طرح. تو یہ بھی ایک مثال ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ انگلی رکھ کر جو ہے محسوس کر سکتے ہیں کہ گلے کے درمیان سے ح کی آواز نکلتی ہے. یہ آواز ح ح ح. تو ان دونوں حروف کی جو ہے اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو ان کا مخرج چینج ہوگا. آپ اکثر جو ہے اقصی حلق سے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور اس کو اقصی حلق سے ادا نہیں کرنا، اور گلے کے بیچ سے ادا کرنا ہے. گلے کے بیچ سے اس کی آواز نکلے گی، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنا ہے. بس یہ میں نے طریقہ آپ کو جو ہے بتلا دیا کہ اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے. تو باقی جو ہے ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگلی کلاس جو ہے ہماری ادنی حلق کے متعلق ہوگی. گلے کا شروع والا حصہ جو ہے، اوپر والا حصہ، اس کے متعلق ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن کو جو ہے پریس بھی کریں.
تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ جو ہے خوش رہیں، آباد رہیں، امن میں رہیں. والسلام.